علمہ البیان، اگلی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دی ہے وہ بیان کی قوت دی۔ بیان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بولنا تمہیں سکھا دیا، بول تو جانور بھی لیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے قصے میں چونٹی بھی بول کر بتا رہی تھی نا کہ خیال رکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ گیا ہے۔ تو بولنا تو ان کو بھی آتا ہے، اپنی لینگویج میں ہی کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی سمجھ ہے کہ کیسے بولنا ہے، کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ تو انسان کا بولنا پھر کیا ہے؟ انسان کا بولنا صرف یہ نہیں کہ وہ اپنی بات، اپنا میسج دوسرے کو دے دے، وہ تو دوسری مخلوقات بھی کر لیتی ہیں، بلکہ انسان کو کمیونیکیشن سکھا دی، ایسی چیز، ایسا بیان، ایسا ایکسپریس کرنا سکھا دیا کہ انسان اپنی فیلنگز، اپنے تھاٹس، اپنے ایکسپیکٹیشنز دوسرے کو بتا سکتا ہے۔ انسان ایفیکٹولی دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، اپنی زبان سے بول کر، اپنے ہاتھ سے لکھ کر، اپنے فیشل ایکسپریشن سے بھی۔ صرف بولنے کی بات نہیں ہے، اس میں بیان کی بات ہو رہی ہے۔ علمہ البیان۔ اب اردو میں بیان کے لیے کوئی ایسا لفظ ہے نہیں، اس لیے بول ہی لکھ لیتے ہیں، لیکن انسان اپنے پیار میں، محبت، اپنا رونا دھونا، اپنا غم، ایسے پریشانی دوسروں کو بتا سکتا ہے۔ دوسری مخلوقات اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ ایک اور معنی علمہ البیان کا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا سکھایا، مطلب یہ قرآن انسان کو دے دیا تو اب یہ آگے بیان کرے۔ پھر دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ہے کہ انسان اس کے ذریعے دوسروں کو اپنی بات بتائے۔ اب ہمیں پتہ چلا نا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، ہدایت کا سامان دیا، انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اسے ہدایت بھی دی، ایسا قرآن دیا جو اس کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور بڑی رحمت کہ انسان اپنے کلام کے ذریعے اپنی بات دوسروں کو پہنچا سکتا ہے، لکھ کر بتا سکتا ہے اور طریقوں سے پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ الشمس والقمر بحسبان، جو سورج اور چاند ہیں ان کو حساب کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ کہ سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے ایک حساب کے ساتھ چلا دیا ہے، ایک راستے پر، ایک آربٹ میں، اپنے مدار میں یہ تیر رہے ہیں اور کروڑوں سالوں سے ایسے ہی چل رہا ہے، ان میں کوئی چینج نہیں آیا، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوئے، لگے بندے اپنے سسٹم کے اندر یہ کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کتنے ہیوج ہیں، کتنے بڑے ہیں، زمین کیا چیز ہے، سورج کے آگے زمین تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی فرمانبرداری کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ دوسرا معنی اس کے کہ سورج اور چاند اس لیے بنائے ہیں تاکہ انسان حساب کتاب رکھ سکے، سورج کے ذریعے وقت کا حساب رکھ سکے۔ ہم اپنی گھڑیاں بھی سورج کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں نا۔ سورج اتنا پابند ہے اپنے اسکیجول کا، ہماری طرح نہیں ہے کہ 5 بجے بلایا ہے تو 6 بجے پہنچ رہے ہیں، تیاری کرتے کرتے دیر ہو گئی، سورج بھی گئے، آج میں نکلا ہی دیر سے، تو پھر دنیا کا حال کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نظام اتنے ڈسپلن ہیں، اتنے آرگینائزڈ ہیں، تبھی تو ہمیں کوئی ہیم ہیزٹ نظر نہیں آتا۔ چاند کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ تم اپنی تاریخوں کا حساب رکھ سکو۔ میں سوچ رہی تھی کہ ان کی جب کرسمس آتی ہے نا تو ہمیشہ سردیوں میں ہی آتی ہے، لیکن سبحان اللہ ہماری جب عیدیں آتی ہیں تو سالوں میں کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، کبھی بہار میں، کبھی خزاں میں، ہمیں ہر موسم میں عید ملتی ہے، روزے ہمیں ہر موسم کے ملتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ چاند کے ساتھ حساب کتاب ہے تاریخ کا، اور سورج کے ساتھ حساب کتاب ہے ٹائمنگز کا۔ والنجم والشجر یسجدان، اور تارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اتنی ہارمنی ہے، سب کی سب چیزیں اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، جیسے ان کی موومنٹ ہے، جیسے ان کی ٹائمنگز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بس چلا دیا، بالکل ویسے ہی چل رہے ہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تارے اور درخت کے لیے فرما دیا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ ستارے اتنے بلند ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور درخت زمین پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ ان کے سجدے کیسے ہیں؟ اگر ہم کبھی سوچیں اپنے سجدوں کی طرح، تو یہ ہمارے سجدوں کی طرح نہیں ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہمارے سجدوں کی کیفیت اور ہے۔ وہ جیسی مخلوق ہے، ان کو جس طرح سکھایا گیا وہ ویسے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ ہم ان کے سجدے کو سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔
قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کو نہ صرف سجدہ کرتی ہے بلکہ تسبیح بھی کرتی ہے، بلکہ نماز بھی پڑھتی ہے۔ فرمایا نا تم ان کی نماز کو سمجھ نہیں سکتے، تو ہمیں سمجھ آئے نہ آئے سجدہ کرتے ہیں یہ۔ ایون کہ سورج بھی سجدہ کرتا ہے، ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ النجم سے مراد بعض علماء نے یہ بھی لیا ہے وہ نباتات جو زمین پر پھیلتی ہیں، جن کی بیلیں پھیلتی ہیں، تو شجر جو اوپر کو چڑھتا ہے اور نجم جو نیچے کو پھیلتا ہے، تو یہ معنی بھی لیا گیا ہے، اور ستارے معنی بھی ہو سکتا ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا۔ آسمان سے مراد جتنی بھی چیزیں ہم اوپر کو دیکھتے ہیں نا، ستارے ہیں، سیارے ہیں، چاند، سورج، ہوا، جو بھی چیزیں، ان سب کو بلند اللہ نے کیا ہے، کیونکہ سما کا لفظ بلندی کے لیے آتا ہے نا، تو جو بھی چیزیں، جتنی بھی چیزیں اوپر کی طرف ہیں وہ اسی نے بلند کی ہوئی ہیں، آسمان کو چھت کی طرح بنا دیا۔ جو بھی سسٹمز ہمیں یہاں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ آسمان دنیا کے نیچے ہیں، اس کو ملا کر کل 7 آسمان ہیں، تو کہاں تک بلندی ہے ان کی؟ ابھی تو ستارے، سیارے کتنے دور ہیں، ملینز لائٹ آف ایئرز دور ہیں۔ اگر یہ اتنے ملین لائٹ آف ایئرز دور ہیں جو آسمان دنیا کے نیچے ہیں، اس سے آگے اور پھر کیا ہے؟ انسان کا علم تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان نہیں جان سکتا۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، کتنا خوش ہوتا ہے نا انسان۔ اپنے سولر سسٹم سے باہر جانا انسان کے لیے تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس نے رکھ دی میزان، مطلب ترازو۔ ترازو کس چیز کی علامت ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو ہماری کورٹس کے آگے ترازو بنے ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب جسٹس، انصاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے انصاف قائم کیا ہے دنیا میں، یعنی دنیا انصاف پر چل رہی ہے۔ آسمانوں کو بھی اسی نے بلند کیا بغیر ستونوں کے، اور میزان بھی اسی نے رکھ دیا تاکہ لوگ ایک دوسرے کا حق نہ ماریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر کتاب بھی اتاری اور میزان بھی اتارا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ تو جیسے کتاب اتاری ہے نا، ویسے میزان بھی اتارا ہے، وہ احکامات جو انصاف پر ہوں۔ اچھا، انصاف کس چیز میں؟ کیا انصاف صرف یہ ہے کہ وہ تاجر جو بازار میں بیٹھا ہے یا فروٹ جو بیچ رہا ہے، ایک ریڑھی لگا کر ترازو پر بس وہ تول لیا، یہ انصاف ہو گیا؟ کہ وہ تول لیا بس پوری طرح تل جائے تو یہ انصاف ہو گیا؟ نہیں، انسان صرف تجارت میں نہیں ہے کہ ناپ تول صحیح کر دیا تو انصاف ہو گیا۔ انصاف حقوق میں بھی ہے، انصاف فیصلوں میں بھی ہے، انصاف نظام میں بھی ہے، نوکریوں کے نظام میں بھی ہے۔ ہر چیز کا ایک بیلنس ہے نا، ہر چیز میں ایک بیلنس، ایک انصاف ہونا چاہیے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی اپنی حد سے آگے نہ نکلے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نا، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ کوئی حد سے تجاوز نہ کرے، نا انصافی نہیں کرنی کسی کے ساتھ، ہر ایک کو اس کا حق ملے۔ یاد رکھیے گا، انصاف صرف یہ معنی نہیں ہے کہ سب کو ایکول ملے، یہ انصاف ہو گیا، نہیں۔ انصاف معنی کہ جو جس کا حق ہے اس کو اس کا حق دو۔ مثلا ماں کا جو حق ہے وہ اس کو ملے، باپ کا جو حق ہے وہ اس کو ملے، اولاد کا جو حق ہے وہ اس کو ملے۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد کا کیا حق ہے، ہماری یہ ہے جو دل چاہے کرے، نہیں، اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی پوچھ ہونی ہے ہم سے۔ ہر جگہ انصاف۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ انصاف پر قائم ہو جاؤ، چاہے وہ انصاف تمہیں اپنے خلاف ہی قائم کیوں نہ کرنا پڑے، اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ قائم کرنا پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے کوئی قریبی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، انصاف کرو، انصاف کی بات کہو۔ یہ نہیں کہ میرا بھائی ہے اب میں کیا کروں، یہاں پر انصاف ختم ہو گیا، نہیں، جو حق ہے وہی حق ہوگا۔ تو یہ صرف عدالتوں کی بات نہیں ہے، ہم اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں بہت سارے فیصلے کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، بہت ساری گواہیاں دیتے ہیں، بہت زیادہ بات چیت کرتے ہیں، ان سب میں انصاف پر رہو۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ سورہ المائدہ میں کہا گیا ہے دشمن سے بھی عدل کرو، اس کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر نہ آمادہ کرے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ دشمنی میں بھی نہیں کر سکتے نا انصافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے تھے، ایک یہودی اور ایک مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ مسلمان پہلے ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کریں،
وہ کہتا رہا کہ اپنے یہودی کے پاس سے فیصلہ کراؤ۔ وہ یہودی کہنے لگا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی چلتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہی ہیں، ان سے بھی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، چلو آؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے سوچا حضرت عمر بڑے سخت ہیں تو وہ ضرور میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ جب یہ حضرت عمر کے پاس گئے تو یہودی نے کہا جی ہم وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے، میرے حق میں فیصلہ انہوں نے دیا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس چلتے ہیں۔ تو حضرت عمر اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے کے ساتھ یہ کرے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے، یعنی انصاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو یہودی ہے، دشمنی ہے، اچھا ہے ابھی میرے پاس آ گیا نا، نہیں، انصاف۔ ہمارا دین تو کہتا ہے انصاف کرو، چاہے وہ انصاف تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے، لیکن نہیں، ہمیں تو کوئی یہاں پر انصاف نظر نہیں آتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت نہیں آ گئی تھی قریش کی جس نے چوری کی تھی، گھر والے سفارش لے کر آ گئے اس کو چھوڑ دیں، یہ اتنی بڑی باعزت عورت ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی جو بڑے ہیں وہ اربوں خربوں کی چوری بھی کر لیں تو وہ ہضم کر دی جاتی ہے، اور جو چھوٹا سا تربوز لے کر بھی اٹھا لے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ نہیں، یہ پھر انصاف نہیں ہے نا۔ انصاف جو ہر ایک کے ساتھ ہو، پھر چاہے غریب ہے، امیر ہے، چاہے کافر ہے، مسلمان ہے۔ اسی طرح ملاوٹ کرنا ہمارے ملکوں میں آپ کو ایک چیز بھی پیور نہیں ملے گی، لیبل کچھ ہے، اندر کچھ ہے، کہا کچھ جاتا ہے، بیچا کچھ جاتا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ انصاف زندگی کے نا ہر شعبے میں ہے۔ قوم شعیب جو ناپ تول میں کمی پیشی کرتی تھی وہ بھی نا انصافی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 3 عذاب نازل کیے تھے، چیخ کا بھی، زلزلے کا بھی، اور بادلوں کے نیچے یہ اکٹھے ہو گئے تھے تو اس میں سے آگ نکلی تھی، 3 عذاب آئے تھے۔ سوچیں آج جو ہم قوم شعیب والے کام کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی پیشی ہو جائے کوئی بات ہی نہیں ہے، خالص چیز کوئی مل نہیں رہی، پیسے خالص لے رہے ہیں اور بیچ کے آ رہے ہیں، یہ انصاف تو نہیں ہے نا۔ جب معاشرے اس طرح کے بن جائے تو اس معاشرے کا پھر حال کیا ہو۔ قرآن کتنی دفعہ انصاف کی بات کرتا ہے نا، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے میزان قائم کیا۔ اللہ اکبر، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تو انصاف ہونا چاہیے۔ کیا کوئی یہ چاہے گا کہ خیر ہے میرے ساتھ ناانصافی ہو جائے؟ کوئی بات نہیں، انسان کی فطرت میں ہے نا، انسان کی فطرت کہتی ہے اندر سے کہ میرے ساتھ انصاف ہو۔ اپنے ساتھ تو انصاف چاہتے ہیں، دوسرے کے ساتھ نہیں۔ حقوق میں بھی ناانصافی، ایک طرف کو ایسا جھک جانا کہ دوسرے کو بالکل چھوڑ دینا، یہ ناانصافی ہے۔ تو کہاں کہاں ناانصافی نہیں ہو رہی، گھر گھر میں ہے ناانصافی۔ تو کہا گیا حقدار کو اس کا حق دو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، ہر معاملے میں پیمانے درست رکھو، وزن سے ہی رکھو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور نہ تم کمی کرو تول میں۔ کتنی دفعہ یہ بات آ گئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے طور پر میزان کو نازل کیا، فرمایا نہیں اس میں زیادتی کرو، اس زمین میں فساد ہوتا ہے، نہیں کرو یہ، اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، امن و امان خراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں تو بہت بیلنس ہے، سورج چاند کو دیکھ لو، آسمان زمین کو دیکھ لو، اور جتنی کائنات چل رہی ہے کتنی ہارمنی ہے اس میں۔ جو جس کی حد مقرر کر دی گئی ہے اسی پر ہے، وہ ناانصافی نہیں کر رہا، دوسرے کی حدود میں ٹانگ نہیں اڑا رہا، اور ہر کوئی دیکھے کہ مجھ سے کہاں کہاں ناانصافی ہو رہی ہے، ہر کوئی دیکھے کہ میں کسی کو اس کا حق نہیں دے پا رہی، میں کہیں کمی کر رہی ہوں لینے دینے میں۔ انصاف قائم کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں خود ہی سکون آ جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے نظام میں سکون ہے نا، ویسے آپ کی ذات میں سکون آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم چل رہا ہے نا، ذرا سے بھی بال برابر بھی اگر کمی پیشی ہو گئی نا ادھر ادھر تو تباہ ہو جائے گا یہ سب۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دیکھ سکیں کہ کہیں مجھ سے کسی کے حق میں کمی تو نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ان آیات پر ہمیں غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔